باجوہ صاحب نے مجھے کہا، میرے سامنے بات کی، فخر سے کہتا تھا میں نے باڑ لگا دیا ہے، کسی کا باپ بھی نہ افغانستان جا سکتا ہے نہ وہاں سے آ سکتا ہے۔ امریکہ نے باجوے کو کہہ کے پیسہ دے کے باڑ لگوائی، کیونکہ امریکن وہاں اربوں ڈالر کی منشیات نکال کے گلبدین کا راستہ ایران کے ساتھ سے یورپ اور ترکی یہ کام کر رہے تھے، امریکن اربوں ڈالر کی منشیات نکال رہے تھے، اس لیے انہوں نے باڑ لگوائی۔ اب باڑ ختم ہوگی۔ موجودہ آرمی چیف فخر سے کہتا ہے میں نے باڑ اکھاڑ کے پھینک دیا۔ وہ باڑ ہمارے علاقوں میں بک رہی ہے، ٹھیک ہے۔ عزم استحکام کوئی آپریشن کے نام سے کوئی کیا چیز کر دی ہے۔ میں نے کہا ہمیں تو 2010 سے مار کھا رہے ہیں انہی آپریشنوں کے ہاتھ سے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ، دہشت گردی کے خلاف جنگ، کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ بین الاقوامی ایجنڈا نہیں ہے؟ اس پہلو کو ہم کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ باجوہ صاحب نے مجھے کہا، میرے سامنے بات کی کہ میں نے باڑ لگا دیا ہے، فخر سے کہتا تھا میں نے باڑ لگا دیا ہے، کسی کا باپ بھی نہ افغانستان جا سکتا ہے نہ وہاں سے آ سکتا ہے، کوئی دہشت گرد نہیں آ سکتا۔ اب موجودہ آرمی چیف فخر سے کہتا ہے میں نے باڑ اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اب پتہ نہیں وہ حب الوطنی ہے یا یہ حب الوطنی، وہ مسئلے کا حل تھا یا یہ مسئلے کا حل ہے۔ 50,000 نہیں بلکہ 25-30 ہزار لوگ یہاں سے افغانستان گئے اور وہاں سے 40-50 ہزار اس وقت آ چکے ہیں، اور ہمارے ہاں، مجھے معاف کیجئے، بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے 2-4 مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان، وزیرستان، دوسرا وزیرستان، لکی مروت، کرک، بنو، ان علاقوں میں امارت اسلامیہ قائم ہو جائے، اور پاکستان کی نظر نہیں آ رہی۔ مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے گشت میں باہر نہیں جانا۔ یہ ہے آپ کی رٹ۔ جی ٹھیک ہے۔ کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ تو فکر مندی کی بات ہے حضرت۔ جی یہ آپریشن میں نے پہلی بھی عرض کی ہے، آج بھی کہتا ہوں، یہ عزم استحکام نہیں، یہ چین کو جواب دے رہے ہیں کہ جس عزم استحکام کی بات کی تھی آپ نے، اب ہم وہ استحکام لانا چاہتے ہیں، لیکن ہر چند کے ہے نہیں ہے، یہ استحکام عزم نہیں ہے، یہ عدم استحکام کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ میں کم از کم تضادات کا شکار نہیں ہوں، میں فکری یکسوئی کا علمبردار ہو کر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے اگر آپ قوم کو ہانکتے رہیں گے، پاک PWD کو آپ ختم کر رہے ہیں، ہزاروں ملازمین کو آپ بے روزگار کر رہے ہیں، اتنا بڑا محکمہ جو پاکستان سے پہلے کا ہے، ان تمام محکموں کی ماں ہے، آپ نے کس سے مشورہ کیا؟ میں تو یہ دعویٰ بھی کرتا ہوں کہ یہ جو عزم استحکام پالیسی آپ نے لا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا بھی آپس میں مشورہ نہیں ہے۔ ان کی بھی کچھ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں تو دوسرے لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، باہر آپ کچھ بیان دے رہے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس کا بیان کچھ آ رہا ہے اس کے بارے میں۔ یہ چیزیں سیدھی کرنی ہوں گی، اس پر مشاورت کرنی ہوگی، یکسوئی پیدا کرنی ہوگی۔ بہت ہم پٹ چکے ہیں۔ ایک زمانہ تھا میرے گھر کے، میرے گاؤں کے قریب سے بھی یہ نہیں گزرے تھے، آج میرے گلی کی دیوار کے ساتھ گزر رہے ہیں اور وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ریاست نے ہمیں کہاں کھڑا کر دیا ہے؟ کیا ہم ایک شہری کی حیثیت سے ریاست پر کوئی حق نہیں رکھتے؟ تو اس ساری صورتحال میں دیکھیں، آپ کی جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکی ہے، پارلیمان اپنا مقدمہ ہار چکے ہیں۔ جب آپ الیکشن میں دھاند لیا کریں گے، اسٹیبلشمنٹ پر دھاند لیا کریں گی، جعلی پارلیمنٹ وجود میں آئے گی، تو پھر یہی اثر ہوگا کہ عوام آپ پہ اعتماد نہیں کرے گی۔ جی شکریہ مولانا صاحب، مہربانی مائک کھولیں۔ کو بنائیں، جی مشاورت کے عمل کو وسیع کریں۔ ٹھیک، آپ پر ذمہ داری ہے، آپ کو نہیں لینی چاہیے تھی ذمہ داری۔ میں نے مشورہ آپ کو دیا تھا کہ یہ پنگا مت لو، لیکن آپ نے پوچھا پنگا کسے کہتے ہیں، تو میں نے کہا وہ پھر لے کر ہی پتہ چلتا ہے اس کو۔ جی شکریہ مولانا صاحب۔ وہ کسی نے کہا نا دوسرے حضرت سے صاحب، کہ پنگا کسے کہتے ہیں، انہوں نے کہا لے کر پتہ حضرت چلتا ہے۔ صاحب
جی حضرت تو صاحب میں بہت مہربانی. یہ کچھ گزارشات تھی، جی شکریہ. کچھ رہ بھی گئی، لیکن یہ ہے کہ ذرا ان لوگوں پر رحم کیجئے. تفتان کی صورتحال بھی یہی بنتی جا رہی ہے، وہاں پر بھی انتہائی جو ملک کے مفاد میں سب کچھ ہو رہا ہے اس کو راستے میں روکے جا رہے ہیں. بہت میں مہربانی. آپ کا بہت شکر گزار ہوں، شکریہ. اور میں نے اگر دخل در معقولات کیا ہے اور آپ کے نظم و نسق کو متاثر کیا ہے اس پر آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں، لیکن بہرحال درد دل تھا جو آپ کے سامنے رکھا ہے اور پوری قوم کے سامنے رکھا ہے، اور انشاءاللہ یہ درد دل کا سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. جمشید نصیر صاحب، آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس طرح سے اسپیچ کی اس پہ تو بات نہیں کروں گا، لیکن آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، مولانا صاحب نے جو بھی کہا سچ کہا. ہم اپنی قوم کے ساتھ لڑ نہیں سکتے. ہم نے جتنے بھی ماضی میں آپریشن کیے ہمیں کوئی خاطر خواہ کوئی کامیابی نہیں مل سکی. پر آخری ترین آپشن ہوتا ہے کہ لڑنا والا جو ہے نا، ایک آدمی ایک نظام آپ روزانہ جائیں آپریشن کریں اور اس کے بعد جو ہے نا کوئی اس سے کوئی واضح ہمیں کامیابی نہ مل سکے. دوسری چیز ہے کہ آپ قوم کو اعتماد ملو. جس جگہ پہ آپ آپریشن کرنے جا رہے ہو کیا وہاں پولیٹیکل پارٹیاں چاہتی ہیں، لوگوں کو کیا رائے ہے، عوام کو ساتھ ملا کے ہم جو بھی قدم اٹھائیں گے وہ کامیابی والا ہوگا. آپ نے پارلیمنٹ کو بائی پاس کرو، پولیٹیکل پارٹیوں کو بائی پاس کرو، عوام کو بائی پاس کرو، اس کے نتائج جو ہے نا وہ پھر خطرناک ہے. کیونکہ دیکھیں دہشت گرد تو دہشت گرد مولانا صاحب نے تو قطع کلامی باب، مولانا صاحب نے تو کہا یہ پارلیمنٹ تو جعلی ہے. تو سچ کا غلط بات تو نہیں کی. آپ کے سامنے ہے کہ 25 کروڑ عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے اور ایک چوری ڈاکوؤں کی طرح بدماشوں کی طرح شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا گیا ہے. تو کلیئر مولانا صاحب نے کہا، اس کی میں تائید کرتا ہوں. اور آپریشن کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ قوم کو اعتماد میں لو اور ایک صاف نیت کے ساتھ آپ کریں تو آپ دہشت گردی کا خاتمہ کریں. ضروری ہے، قوم چاہتی ہے. یہ طریقہ کار جو ہے نا وہ غلط ہے، اور اس لیے پاکستان تحریک انصاف کا واضح موقف ہے کہ ہم ایسے کسی آپریشن کی حمایت نہیں کریں گے جس میں عوام کے خدشات ہوں. سر آپ جلدی میں آخری سوال، مولانا فضل الرحمان صاحب بقول مولانا فضل الرحمان صاحب کی کہ باجوہ صاحب نے باڑ لگا دیا افغان بارڈر پہ، عاصم منیر صاحب نے باڑ اکاڑ دیا، تو وہ ٹھیک تھا یا یہ ٹھیک تھا؟ دیکھو جی، گزارش ہے، اس نے بڑی اچھی بات کی کہ باجوہ صاحب نے کہا کہ ہم نے حد مقرر کر دیا کہ امریکن چاہ رہے تھے، وہاں امریکن منشیات کی سمگلنگ کر رہے تھے، امریکن ہیروین نکال رہے تھے، وہاں سمگلر زیادہ تھے. امریکہ نے باجوہ کو کہہ کے پیسہ دے کے باڑ لگوائی، کیونکہ امریکن وہاں اربوں ڈالر کی منشیات نکال کے دلبدین کا راستہ ایران کے ساتھ سے یورپ اور ترکی سے کام کر رہے تھے. امریکن اربوں ڈالر کی منشیات نکال رہے تھے، اس لیے انہوں نے باڑ لگوائی. اب باڑ ختم ہو گئی، باڑ عوام نے ختم کر دی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کلیئر کہ عوام اس کو برداشت ہی نہیں کرتے. وہ باڑ ہمارے علاقوں میں بک رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اربوں روپے نقصان. یہ میں کہتا ہوں کہ جب تک ہم قوموں کو اعتماد بنے، اخوان اور اگر یہ کے پی کے لوگ ہوں یا بلوچستان کے لوگ ہوں، جتنے پختون ہیں ان کے رشتہ داری ہیں، ان کے گھر ہیں، ان کے قبرستان ہیں، ان کی زمینیں، کاروبار ہیں، تو ہم ان کو پیار محبت کے ساتھ چلا سکتے ہیں. جیسے خان صاحب نے کہا کہ ہم لڑائی نہیں لڑ سکتے. امریکہ رسوا ہو کے ذلیل ہو کے افغانستان سے گئے، 28 ملک تھے، رسوا ہو کے گئے، ذلیل ہو کے گئے. تو اگر آج ہم ان کے ساتھ لڑائی کا ہمیں کیا سلم؟ ہم امریکہ کی جنگ میں گئے تھے، اس لیے عمران خان نے کہا کہ ہم امن اور پیار محبت کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے ہم امن چاہتے ہیں، اور یہ فارمولہ کامیاب رہے گا. 2010 سے لے کر آج تک دیکھیں ہمیں آپریشنوں سے کوئی بہتری نہیں مل سکی، اور مولانا فضل الرحمان کی من و عین جو باتیں کی ہیں ہم اس کی تائید کرتے ہیں. سر بہت شکریہ، بہت شکریہ.